بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. سرحد یونیورسٹی کی خصوصی ٹرانسمیشن ماشاء راہ میں محمد آصف حاضر خدمت ہے. ناظرین، ہم پروگرام میں ان شخصیات کو دعوت دیتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ایک مقدس کام کے لیے وقف کی ہوتی ہے. یہ وہ جگنو ہے جو لوگوں کو روشنی کے راستے دکھاتے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہے جو ہمارے بچوں کو، ہمارے بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں. ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے میریٹوریس پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب تمغہ امتیاز. سر، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب لائف سائنسز کا ایک جانا پہچانا نام ہے. آپ نے اپنی ایک شناخت قائم کی ہے. پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب 90s کے دہائی میں ان چند شخصیات میں شامل رہے ہیں جنہوں نے اپنی پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈائریکٹریٹ کی ڈگری برطانیہ سے حاصل کی. ڈاکٹر صاحب نے اب تک 12 ایم فل اور 32 پی ایچ ڈی اسکالرز فارغ کی ہے. یعنی 12 ایم فل اور 32 پی ایچ ڈی اسکالرز نے آپ کے زیر نگرانی میں اپنے تحقیقی مقالے مکمل کیے. اس کے ساتھ ساتھ 173 ریسرچ پیپر انٹرنیشنل اور نیشنل جرنلز میں آپ نے شائع کیے. آپ کے 2 پیٹنٹس ہے، 4 ان پروسیس ہے. اس کے ساتھ ساتھ جامعات اور انڈسٹری کے درمیان نہ صرف مضبوط تعلقات قائم کیے بلکہ طلباء کے لیے مختلف موضوعات پر تربیتی ورکشاپ بھی منعقد کروائے. ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب فارمیسی کونسل میں نائب صدر رہ چکے ہیں. 2007 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے آپ کو بیسٹ ٹیچر اور جبکہ 2012 میں بیسٹ ریسرچ پیپر کا ایوارڈ سے نوازا. انہوں نے محکمہ صحت پاکستان اور صحت اقوام متحدہ کے طرز پر پاکستان میں ادویہ سازی کے کارخانے لگانے میں اہم کردار ادا کیا. OCDL رجسٹریشن بورڈ، ڈرگ رجسٹریشن بورڈ، کئی جامعات کے مطالعاتی بورڈ اور مختلف قومی اور بین الاقوامی سوسائٹی کے علاوہ امریکن کیمیکل سوسائٹی کے بھی رکن رہے. پروفیسر ڈاکٹر اقبال صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ابتدائی زندگی کیسے گزری، کس سے انسپائرڈ ہوئے ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کے لائف سائنسز کی طرف آئے. سر، ہمارے ساتھ، ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنے سفر کا تھوڑا سا اگر آپ شیئر کریں کہ کیسے آپ فارمیسی کی طرف آئے اور انیشیلی ایجوکیشن جو آپ ہے اس کے بارے میں اگر ہمارے ساتھ تھوڑا شیئر کریں. شکریہ محمد آصف صاحب، اور شکریہ یونیورسٹی کا اور اتھارٹیز کا جنہوں نے یہ موقع دیا کہ ہم کچھ شیئر کر سکیں اسٹوڈنٹس کو اور قوم کو. بہت بہت شکریہ سر. یہ پتہ نہیں کہ ہم نے کس پروفیشن میں جانا ہے. سر، میں نے اپنی انیشل تعلیم مردان میں حاصل کی اور FSC کے بعد ظاہر میڈیکل کالج سے رہ گیا تھا کچھ نمبروں سے، تو سوچا کیا کہاں جاؤں. تو ایک دوست کے وساطت سے فارمیسی ڈپارٹمنٹ جوائن کی. اچھا جی. فارمیسی کی. اس کے بعد میں نے ملٹی نیشنل انڈسٹریز میں ایز اے اسسٹنٹ پروڈکشن فارماسسٹ جاب جوائن کی. اچھا جی. مین وائل پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹر آف فارمیسی کے ایڈمیشن اسٹارٹ ہوئے. اچھا جی. تو اس کو پاکستان میں صرف پنجاب یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی آفر کرتے تھے ماسٹر آف فارمیسی، لیکن کمپٹیشن بہت ٹف تھا کیونکہ 4 سیٹس تھیں فار ادر یونیورسٹی ادر دین پنجاب یونیورسٹی. سر، تو لیکلی آئی واز سکسیزفل کینڈیڈیٹ. پھر میں نے وہاں سے ماسٹر آف فارمیسی پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ود گولڈ میڈل کی. اچھا جی، ماشاء اللہ. اور اس کے بعد مجھے پشاور یونیورسٹی میں جاب لیکچرشپ آفر ہو گئی. تو آئی جوائن پشاور یونیورسٹی ایز اے لیکچر ان دا ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی. اچھا جی. Luckily, after few years, I got scholarship from federal government. تو میں UK چلا گیا پی ایچ ڈی کے لیے. PhD کے لیے UK گیا تو وہاں مجھے ماشاءاللہ ORS ایوارڈ مل گیا. اچھا جی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ
آپ کی فیس تقریباً معاف ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو اور یہ ایوارڈ جو ہے سر یہ آپ لوگوں کو کس بیس پہ ملتی ہے؟ یہ یو کے گورنمنٹ دیتی ہے. پاکستان گورنمنٹ نہیں, آپ کی ریسرچ ایکٹیویٹیز کے بیس پہ دیتی ہے, اوورسیز اسٹوڈنٹس کو دیتی ہے. اس میں گورنمنٹ پاکستان نے اٹریکشن رکھی تھی کہ جس کو یہ ایوارڈ مل جائے تو 33% جو فیس ہوگی ہم آپ کو ایسے گفٹ دیں گے. اچھا. تو وہ لکی جی مجھے ملتا رہا. اس کو یوز کے کہ میں وہاں سے بچوں کو لے گیا پھر. ٹھیک. اینڈ میں لکی تھا, لک احسان تھا کہ میں نے ودن 3 ایئر تھی سبمٹ کر دیے ریسرچ کام کر کے. ٹھیک. اور ماشاء اللہ میرے پی ایچ ڈی سے اباؤٹ 10 پیپرز پبلشڈ ہیں. اچھا ماشاء اللہ جی. تو اس کو پوسٹ ڈاک آفر کی لیکن میں رہنا پسند نہیں کیا, اور وہاں لیکچرشپ بھی آفر ہوئی. اچھا جی, جس یونیورسٹی میں آپ نے ہاں پڑھا. جی جی. تو لیکن وہ بس کچھ دل نہیں کر رہا تھا, واپس پاکستان آ گیا. ٹھیک. اور پھر سے جوائن کی, پھر پوسٹ ڈاک کے لیے چلا گیا اپنی یونیورسٹی پروفیسر نے کہ میرے پاس واپس آؤ. ارادہ نہیں تھا لیکن پھر انہوں نے کہا واپس آؤ. جی. وہاں جانا چلا گیا, پوسٹ ڈاک ماشاء اللہ کی, اور اس کے بعد واپس پشاور یونیورسٹی آ گیا. میں 3 دفعہ چیئرمین رہا پشاور یونیورسٹی فارمیسی ڈپارٹمنٹ کا. جی ہاں. جتنی موسٹلی ڈیولپمنٹس میرے دور میں ہوئی, بلڈنگ کنسٹرکشن ہو گئی, بلڈنگ کی رینوویشن ہو گئی, لیبارٹریز کی اسٹیبلشمنٹس ہو گئی. جی. اور اللہ کے فضل سے مختلف گرانٹس لایا. HECs بھی گرانٹس دی, ڈاکٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں گرانٹس تھیں, اور ریسرچ گرانٹس لیتا رہا ماشاء اللہ. جس سے میں نے اپنی پشاور یونیورسٹی میں اس وقت 2 بڑی لیبس میں نے اسٹیبلش کی جو انٹرنیشنل لیول کی تھی. اچھا جی. ایک بایو فارماسیوٹکس کی لیبس, اچھا جی. اور دوسرا نینو فارماسیوٹکلس کی لیب. جی. اور یہ ماشاء اللہ ون آف دی کمپلیٹ لیب تھی جس میں اسٹوڈنٹس ایم فل پی جی کو انرول ہوتے تھے, اور موسٹ آف دی کام میری لیب میں ہوتا تھا, اپنی لیب میں. اتنا کچھ کیا تھا ماشاء اللہ, کیونکہ اور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. صحیح. ایکسیپٹ فیو انسٹرومنٹ جو بہت مہنگے بہت بڑے انسٹرومنٹس تھے وہ پشاور یونیورسٹی کے پاس تھے. صحیح. تو وہ ہم نے ماشاء اللہ اس طرح ایک پی جی گروپ میرے بڑا مانا, اور میں نے اس میں وہ لیبس اب بھی ہیں, کام کر رہی ہیں ماشاء اللہ, انسٹرومنٹ اب بھی کام کر رہے ہیں. تو میں نے تقریباً 32 پی ایچ ڈی فارغ کیے. جی بالکل. اس میں کچھ 12 ایم فل بھی ہیں. تو اس میں موسٹلی جو میرا لاسٹ کام تھا وہ مینلی نینو فارمولیشنس پہ تھا. اچھا جی. کیونکہ اب جو ورلڈ جا رہی ہے وہ نینو پہ جا رہی ہے. جی ہاں. کیونکہ ڈرگ کی ایفیکیسی بڑھانی ہے اور اس کی ڈوز کم کرنے کے سائڈ افیکٹ کم ہوں. سر. تو وہ ہم نے ڈیولپ کیا, اور ساتھ ساتھ یونیورسٹیز کی مختلف کمیٹیز میں کام کرتا رہا. ٹھیک. اس میں اسکالرشپ کمیٹی, بہت کمیٹی, پتہ نہیں کیا کیا اس میں کام ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو وہ کام کرتا رہا. یونیورسٹی میگا پروجیکٹ کا ماشاء اللہ میں آتھرس رہا. سر. اور یونیورسٹی کی ایکٹیویٹیز میں تھا اس طرح. پھر مجھے نظام نے ذکر کیا کہ بیسٹ ریسرچ پیپر ایوارڈ ملا. جی. پھر 5-6 ٹائم مجھے ملا ریسرچ پروڈکٹ ایوارڈ ملا HEC کی طرف سے, اور پاکستان کونسل آف سائنس ٹیکنالوجی کی طرف سے. جی. اور پھر اس کے علاوہ ماشاء اللہ 2017 میں مجھے تمغہ امتیاز ملا. جی. تو ایک بڑا کہتے ہیں کہ جو میں نے پی ایچ ڈی پروڈیوس کیے, ایم فل پروڈیوس کیے, وہ اب مختلف یونیورسٹیز میں, مختلف آرگنائزیشن میں کی پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں. سر. اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ اس علم کو آگے بڑھا رہے ہیں جو جی. ہم نے ان کو سیکھا تھا. جی. کیونکہ میں اسٹوڈنٹ سے انڈیپینڈنٹ کام کرواتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے سر. ہاں, کہ آپ اپنی تھنکنگ ڈیولپ کریں. سر. کیونکہ آج کل جو نالج ہے نا, تو یہ نہیں ہے کہ آپ بک پڑھ کے رٹا مار کے پاس ہو جائیں. ناؤ یو آر گوئنگ فار کمپٹیشن. ایبسلیوٹلی. اور اس لیے جب کمپٹیشن اس وقت ہوگی جب آپ کے پاس نالج ہوگا. سر. نالج نوٹس والا نہیں. جی. بکس والا. جی. اور ساتھ آپ نے لٹریچر دیکھنا نہیں ہے دنیا اب کیا ہو رہا ہے. سر. جیسے میں یو کے پی جی کر رہا تھا
تو میرا پروف جو تھا وہ کسی کانفرنس واپس آتا تو مجھے پیپر دے جاتا کہ آپ کا کام سملر یہ بھی کام ہو رہا ہے دنیا میں جی. اور آپ کے اس کام میں کیا ڈفرینس ہے, پلیز ڈسکس. وہ ایک بہت ٹف کام ہوتا ہے کہ آپ نے یعنی وہ بھی کام کر رہے ہیں, آپ بھی کام کریں, آپ کے ایریا کے ساتھ جو پیرالل چل رہا ہے یہ ضروری ہے. ہاں جی. تو وہ یو کے میں پروفیسر کہتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ آپ دنیا سے بالکل کمپٹیشن میں رہیں سر. تو وہ اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ ٹرین کرنا چاہیے, پرٹیکولرلی پوسٹ گریجویشن لیول پہ, جی, کہ ان کی اپنی تھنکنگ ڈیولپ ہو سر. وہ خود کام کر سکیں. سر. انڈر گریڈ لیول پہ اسٹوڈنٹس کو کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے, جی, نہ کہ رٹا مار کے پاس ہو جائیں اور کنسیپٹ کچھ بھی نہیں ہے. سر. تو دیز آر دی ایشوز اوور دیئر. تو ماشاء اللہ پھر میں نے پشاور سے ریٹائر ہوا. سر. پھر مختلف آپشنس تھیں. سر. تو میں نے پیسوں کی طرف نہیں دیکھا. میں نے کہا بیسٹ اپرچونیٹیز کے علاوہ بیسٹ جگہ کہاں پہ جہاں میں اپنا کھل کے کام کرنے کا موقع ملے. سر. تو مجھے سرحدی یونیورسٹی ایسی یونیورسٹی نظر آئی کہ جہاں میں کام بھی کر سکتا ہوں. سر. کوالٹی بھی کی ان مائی اوپینین از بیسٹ امنگ دی ادر یونیورسٹیز. سر. تو اس لیے پھر میں نے سرحدی یونیورسٹی کو جوائن کیا اور اب یہاں پہ ایز اے ڈین آف لائف سائنسز کام کر رہا ہوں. سر, یہ سرحدی یونیورسٹی کے لیے ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ نے سرحدی یونیورسٹی کو پریفر کیا, سرحدی یونیورسٹی میں آئے. اور سر پی ایچ ڈی, ڈیورنگ دی پی ایچ ڈی ہمارے سر ناظرین کے ساتھ تھوڑا سا کچھ شیئر کرے, کیونکہ آج کل ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے, آپ نے سر ریڈنگ کی بات کی, اسٹوڈنٹس پڑھتے نہیں ہیں, وہ پی ایچ ڈی کو بھی بڑا لائٹ لے لیتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے ایک آدھ ریسرچ پیپر پڑھ لے. حالانکہ آپ نے اپنا ذکر کیا کہ اپنے ریسرچ کے ساتھ ساتھ جو پیرالل ریسرچ ان کے صاحب کے ایریا میں ہو رہے تھے وہ بھی آپ پڑھتے تھے کمپیریزنس کے لیے. تو سر اسٹوڈنٹس کو کیسے مطلب ٹرین کریں گے کہ وہ جو ہے ریڈنگ زیادہ سے زیادہ کرے, لٹریچر ریویو بہت زیادہ ضروری ہے. سر انٹرسٹنگلی جب میں پی ایچ ڈی کے لیے گیا تو آن فرسٹ ڈے پروفیسر نے کہا کس فیلڈ میں کرنا ہے, تو وہ آئی سلیکٹ دی فیلڈ. سر. وہاں جو کام ہو رہا تھا جی, اس کے بارے میں مجھے پروفیسر نے 4-5 ریسرچ پیپر پکڑا دیے. اچھا. یہ پڑھ کے آؤ. اب تو وہ ایڈوانس ٹیکنیکس تھی, پاکستان میں نہیں تھی اس وقت. جی. تو شروع میں وہ جو پڑھے نا تو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کیا پڑھ رہا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ ہارڈ ورک کرتا رہا. ود ان ویک ماشاء اللہ میں کافی کنسیپٹ کلیئر ہو گیا. سر. پھر پروف نے مجھے لیب میں انوالو کر دیا. اب ہوتا ہے کہ وہ نہیں, پروف یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ بس ایکسپیریمنٹ ایسے کرو, کہ یہ پرابلم ہے اس کو آپ نے سالو کرنا ہے. اچھا جی. فرسٹ مجھ سے تھیوریٹیکل ڈسکس کرو. اچھا جی. آپ تھیوری ڈسکس نہیں کر, کتاب پڑھیں گے بیٹھ کے. ڈیفینیٹلی. بیکاز آپ جب ایڈوانس ریسرچ پہ جا رہے ہیں تو آپ ایک ریسرچ پیپر پڑھنے ہیں. تو میں جب ریسرچ پیپر کنگالتا, پڑھتا, ان کو لکھتا, اپنے نوٹس بناتا ہوں, اس کا رائٹنگ اسکل بڑھ جاتا. رائٹنگ اسکل, اس کو پڑھنا, آپ ایک سائنٹیفک لینگویج سیکھتے ہیں نا. سر. آپ کی عام انگلش اور سائنٹیفک لینگویج بڑا فرق ہوتا ہے. جی ڈیفینیٹ, بالکل. تو وہ سیکھتا, پھر وہ پروفیسر ڈسکس کرتے میں نے یہ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے جو آپ نے پرابلم اس کے یہ پاسبل سولوشنز ہیں. سر. اور ان پاسبل سولوشنز میں یہ سولوشن مجھے زیادہ سوٹ کرتا ہے اور کیوں سوٹ کرتا ہے, جسٹیفیکیشن دے دے. جسٹیفیکیشن دینی ہے. ظاہر ہے اس نے لیب میں پیسے خرچ کرنے ہیں, آپ پہ سر. لیب لیب میں کیمیکل خرچ کرنے ہیں, آپ کو انسٹرومنٹ دینے ہیں, آپ چیزیں بنا کے دینی ہے. وہ کہتے ہیں آپ پہلے تھیوریٹیکلی مجھے ثابت کرو یہ کام ایسا ہو سکتا ہے. سر. اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے بہت زیادہ. تو اس لیے ایک ماشاء اللہ میری ریڈنگ اسپیڈ بہت اچھی ہو گئی اس سے. اچھا جی. اب بھی ماشاء اللہ میں بہت جلدی ریسرچ پیپر ریڈ کر لیتا ہوں اور چیز نکال لیتا ہوں. تو میرے پاس جتنے اسٹوڈنٹ نے پی ایچ ڈی کی ہے ان کے ساتھ میں یہی کرتا تھا. سر. آپ آئیں, ایڈمیشن لیا, ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ کام کرنا ہے. میں جو 2 فیلڈز ہیں, بایو فارماسیوٹکس ہے, نینو ہے, آپ نے کہاں جانا ہے, لیکن نینو پہ آنا ہے. اب یہ پیپر لے کے پڑھیں. سر. ڈیفینیٹلی سر, ہارڈ ورک از دا اونلی کی ٹو سکسیس. سر. سر ایک ہارڈ ورک ہے, دوسرا آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. میں کیا کرنا چاہتا ہوں. سر اس پہ ہم بات کریں گے اور یہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے. دوبارہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. تھینک یو ویری مچ.
ویلکم بیک. پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے گفتگو ہو رہی تھی اور ڈاکٹر صاحب ہمیں ریڈنگ کے حوالے سے بتا رہے تھے اور کچھ ریسرچ پیپرز کا کنسٹرکٹ کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے. سر تھوڑا سا اپنی اسٹریٹجی بتائے کہ آپ ریسرچ پیپرز جب ریڈ کرتے تھے تو ان سے اپنے کام کا جو مٹیریل ہے ان کو آپ کیسے اکٹھا کرتے تھے اور پھر ان کو کیسے کمپوز کرتے تھے؟ آپ 5, 6, 10 ریسرچ پیپر پڑھ رہے اور ان سے پھر اپنے جو ایریا ہے اس کے لیے مٹیریل کو نکالنا, ان کو پھر کمپوز کرنا, یہ آپ کیسے کرتے تھے سر؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں سر. سر پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم بیسک لیول پہ کیسے پڑھیں. اچھا سر. یہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ آپ کا بیسک کنسیپٹ کلیئر ہو. جی. تو میرا تو اپنا طریقہ یہ تھا کہ جو ہمارے ٹیچر تھے یونیورسٹی میں, جب میں گورنمنٹ فارمیسی کر رہا تھا, اچھا, تو کہتے یہ فزیالوجی کی یہ بیسک بک ہے آپ کی, اس کے علاوہ سائڈ بکس یہ ہیں. اچھا جی, جن کو آپ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے میں بیسک بک کو پڑھتا, اپنا کنسیپٹ کلیئر کرتا. ٹھیک. اب جو میجر پوائنٹ ہیں, فرض کرو آپ ڈائجسٹو سسٹم پڑھ رہے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں کہ اسٹامک میں کیا ہے, اسٹامک کی پوزیشن کیا ہے, اس کی فزیالوجی کیا ہے, اس کی اناٹمی کیا ہے, اس ایک بیسک بک میں پڑھ لی. اب جہاں جہاں مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے تو میں اس کی جو سائڈ بکس جو 4-5 لکھوائی تھیں, جو ریفرنس بکس تھے, ہاں, تو وہ میں اپنے پاس رکھتا تھا, ایشو کر کے لے آتا تھا 1 دن کے لیے, 2 دن کے لیے. اچھا جی. اس سے وہ میں پوائنٹ لے لیتا تھا. اچھا. وہ کیا کہہ رہا تھا, ٹھیک, دوسرا آتھر کیا کہہ رہا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ایک آتھر تمام چیزیں ویل ایکسپلین کر لے. ٹھیک. اور ایک پوائنٹ آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہے تو دوسرے پوائنٹ سے لینے. دوسرے میں لکھتا تھا اپنے پاس, نوٹ بنا لیتا تھا اپنا. ٹھیک. اور پھر ان کو یاد کرنے کے لیے خاص کر جہاں پروسیس ہوں, جہاں پروسیجرز ہوں, ان میں ڈائیگرام بنا لیتا تھا. اچھا جی. کہ یہ اب ایک گلانس دے کے آپ کو یاد ہو گیا بس. ٹھیک. اب سارا باقی تو تھیوری آپ کو پتہ ہوتی ہے. جی جی جی. انگلش ایڈ کرنی ہے سر. جی. وہ کیسے پہنچ جاتا ہے. ہمارا جو ٹف سبجیکٹ تھا وہ تھا میڈیسنل کیمسٹری. اچھا جی. اس میں ڈرگ کی اسٹرکچرز بہت زیادہ تھیں. مثلا آپ ٹیٹراسائکلین لے لیں اینٹی بایوٹک کی. جی. اب اس کی بہت سے ڈیریویٹو اویلیبل ہیں. جی. وہ یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہم اس کی بیسک اسٹرکچر بنا کے ان ڈرگ جو بیسک میجر ڈرگس تھیں, جی, ان کو اپنے بیڈ پہ کے سامنے لگا دیتے تھے. اچھا. بہت سے اس پہ نظر پڑی, بیسک اسٹرکچر یاد ہو گئی. باقی اس میں جو صرف چینجز کرنی ہے تو وہ ہمیں یاد ہوتی تھی. تو یہ طریقہ سر. اچھا. پھر یہ یہاں سے جب کنسیپٹ کلیئر ہوگا نا, آپ بیسک کنسیپٹ کلیئر ہوگا. بیسک چیز کنسیپٹ ہے. اگر آپ کی کنسیپٹ آپ کلیئر کا بیسک کنسیپٹ کلیئر ہو گیا تو آگے آپ بڑے آسانی سے فلو کر سکیں گے. ٹھیک. فلوئنگ فلائی کر سکیں گے. ٹھیک. پھر جب ریسرچ پیپر پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کا بیسک کنسیپٹ تو آپ کے پاس ہے. جی. تو آپ اس کو چیزیں پک کرتے ہیں. اب جس نے ڈفرینٹ میتھڈالوجی یوز کی ہے کسی ایک پیپر نے, دوسرے نے ڈفرینٹ کی ہے, اب آپ سوچیں گے کیوں کی ہے اس نے, سر اس کی وجہ کیا ہے. وائی. تو آپ بیسک کنسیپٹ آپ یوز کریں گے اپنا, اچھا کیا کہ برا کیا, ایسے پاسبل نہیں ہے. اب ریسرچ ہوتی کیا ہے, میں دونوں سے اتفاق نہیں ہے. میں کوئی تھرڈ وے از مور بیٹر دین دس سر, لیکن اس کے لیے آپ کا بیسک ہونا چاہیے. جی. تو وہ پھر میں تھرڈ وے ڈیزائن کروں گا. صحیح. تو پھر وہ پروسیس ڈسکس کرتا ہے, یہ تھرڈ وے, یہ وہ ہے. وہ پروف کہتا ہے گو اہیڈ ڈو اٹ. سر تو یہ آپ کا پڑھنے کا طریقہ. یہ وہ جو آپ کے سیکرٹس ہے وہ یہ تھے. ہاں یہ اب یہ سب تمام کے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں سر. میں اسے پیپر لے کے بعض دفعہ جو امپارٹنٹ پوائنٹ کو انڈر لائن کر دیتا تھا. سر. اگر پرنٹ لے لیا تو پرنٹ کے نیچے لکھ دیتا تھا کہ اس میں یہ چیز امپارٹنٹ پوائنٹس ہیں, امپورٹنٹ چیزیں, بس وہ رکھ دیا. آج کل تو زمانہ چینج ہو گیا. آج کل تو آپ کا لیپ ٹاپ ہے. جی. آپ جو کوئی ڈاکومنٹ لیں اس کے ریویو میں چلے جائیں, اور جائیں نا ورڈز میں جائیں تو ریویو آتا ہے. جی. لکھیں تو وہاں پہ کمنٹس لکھتے ہیں پیپر کے بارے میں. جی. اس کو سیو کر دیں, آپ کو ضرورت ہی نہیں لکھنے کی. اس لیے ریویو سے کہ پڑھ لیں. اب ماڈرن تکنیک یہ. سر یہ بہت زیادہ ویلیویبل ٹیکنیکس ہے, اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے انشاءاللہ. یہاں پہ چونکہ سر آپ ڈین ہے لائف سائنسز کے, ہمیں سر لائف سائنسز کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ اس میں آپ کے ساتھ کتنے پروگرامز ہیں, کتنے فیکلٹی ممبرز ہیں, کیا کیا سہولیات ہے, اس کے بارے میں سر ہمارے ناظرین کے ساتھ کچھ شیئر کریں. سر ماشاء اللہ ہماری جو لائف سائنسز ہے جی, یہ سرحد یونیورسٹی کا ون آف دی کیا کہتے ہیں کہ ستارہ ہے. ستارہ ہے. اٹس ویری بگ فیکلٹی, اینڈ اس میں جو اسٹاف ہے سر ویری کوالیفائڈ اینڈ پروفیشنلی کمپیٹنٹ لوگ ہیں. سر
اور اچھی بات یہ ہے, دا بیسٹ تھنگ از دیٹ ہمارے تمام پروگرام جو ہیں ہم آفر کر رہے ہیں الائڈ ہیلتھ سائنسز, جی, جس میں بی ایس انیستھیزیا ہے, بی ایس کارڈیالوجی ہے, بی ایس آپٹومیٹری ہے, مختلف 7-8 ڈپارٹمنٹ ہیں. سر, وی آر دی اونلی ون دیٹس آر ریکگنائز بائی HEC. اچھا جی, ماشاء اللہ. یہ الائڈ ہیلتھ سائنسز ہمارے جتنے پروگرام ہیں یہ سارے الائڈ ہیلتھ سائنسز HEC سے ریکگنائز ریکگنائزڈ ہے. and credit go to our administration سر, and our teachers سر, and our directors. سر, ہاں. تمام کا ایک یہ ایک ٹیم ورک ہے سر, ایک فرد نہیں ہے, فرد واحد ہے, یہ ٹیم ورک ہے. ٹیم ورک ہے. اینڈ آئی سلوٹ ٹو دیم کہ ہمارے وعدے دار ہے جو HEC سے ریکگنائز الائڈ ہیلتھ سائنسز کا. سر, پھر ہمارے نرسنگ کا جی, میں کہتا ہوں آئی ڈونٹ نو, لیکن جو میں نے دیکھے ہیں ون آف دی بیسٹ ڈپارٹمنٹ, ویل اکوپڈ لیبس. سر, ٹھیک ہے نا. اور مزے کی بات یہ ہم نے الائڈ ہیلتھ سائنسز میں, نرسنگ میں, فارمیسی میں, باقی جتنے بھی پروگرام ہیں ہمارے, جتنے بھی میجر ہاسپٹل ہیں جی, پشاور کے, جی, ہمارے ان سے MOU سائن ہیں. سر, اور ماسٹرز وہاں ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک, یہ بڑی بات ہے جی. اس کے علاوہ جو فارمیسی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ہمارے MOU انڈسٹری سے بھی سائن ہیں. اچھا جی, وہ وہاں بھی ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں سر, اور ٹریننگ ریگولر کرتے ہیں. ہماری نرسنگ ماشاء اللہ آئی تھنک سو کہ ہمارے پاس نرسنگ میں PhD بھی ہے, MPhil بھی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے, ماشاء اللہ, فخر کی بات ہے. دے آر ویری کمپیٹنٹ ٹیچرس, آل آف دی ٹیچرز آر ویری کمپیٹنٹ. نو ڈاؤٹ سر. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے جتنے الائڈ ہیلتھ پروگرام ہیں ان میں ہم نے ظاہر ہے اب الائڈ ہیلتھ سائنسز میں ہمارے پاس پاکستان میں MPhil PG اتنے اویلیبل نہیں ہے. اچھا جی, تو ہم نے جتنے بڑے پروفیسر ہیں, جو پروفیسر کارڈیالوجی ہے یا انیستھیزیا ہے, ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے. اچھا جی, تو یہ ایک وہ کہہ سکتے کہ ہم نے ایک بڑا اچھا اسٹرکچر بنایا ہوا ان کا, سر, اور اچھی فیسلٹیز دی ہیں. سر, لیبس کے حوالے سے, لیبس ان کی دیکھیں, لائبریریز کے حوالے سے بھی, لیب جا کے دیکھیں, ویل فرنش لیب, اسٹیٹ اپ, ویل اکوپڈ لیب. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں ڈینٹل کے بارے میں 4 کے 5 چیئرز ہیں. اچھا, ایک چیئر کی کتنی کاسٹ ہے. فزکس کی لیب جائیں, کسی لیب جائیں, نرسنگ کی لیب جائیں, نرسنگ اسکل لیب جو دیکھنے کے قابل ہے. سر, ٹھیک ہے جی. اور صرف یہ دیکھنے کے نہیں ہے, یہاں پریکٹیکلز ہو رہے ہیں, میں خود جاتا ہوں, وزٹ کرتا ہوں ان کو. جی سر, کبھی کبھی چکر لگا رہا ہوں, چلے جاتا ہوں. سر, تو ریلی جا کے دل خوش ہوتا ہے, اتنی بس اسٹوڈنٹ ٹریننگ لے رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. سر, پھر آ جائیں, وی آر ویری سون ان شاء اللہ اسٹارٹ MS نرسنگ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ جی, ان شاء اللہ, ویری سون. تقریباً اسی سے اپروو ہو گئی ہے. اچھا جی, ویری گڈ. پھر آ جائیں فارمیسی میں. اچھا جی, یہ بہت پرانا ڈپارٹمنٹ ہے, تقریباً 2004 میں اسٹیبلش ہوا ہے. جی ہاں, اور KP میں ون آف دی پریسٹیجیس ڈپارٹمنٹ سرحد یونیورسٹی کا فارمیسی. سر, میکسیمم اسٹاف PhD ہے, اور FARMD ہماری بڑی بات ہے کہ فارمیسی کونسل سے ریکگنائز ہے اچھا فرام ڈے فرسٹ. سر, ایسے نہیں, ڈے فرسٹ سے ریکگنائز ہے. جی, ایسا ہی ہے سر. اور اس کے علاوہ ہمارے لیبس ماشاء اللہ ویل ڈیولپڈ ہیں. ہمارے MOU سائنس ہے ہاسپٹل سے. سر, ہمارے جو کلینکل فارمیسی ٹریننگ اسٹوڈنٹ کرتے ہیں ہاسپٹل جاتے ہیں, جی, وہاں جو ہاسپٹلس میں کنسرن فارماسسٹ ہیں وہ ان کے اندر ٹریننگ کرتے ہیں. پھر اپنا ایک چھوٹا سا تھیسس لکھتے ہیں, ان کا ڈیفینس ہوتا ہے. پھر اسٹوڈنٹس کو لیے ہم نے, کیونکہ ہماری ایک بڑی فیلڈ انڈسٹری بھی ہے سر, تو انڈسٹری میں ان کی ٹریننگ رکھی ہوئی ہے. جس انڈسٹری میں جانا چاہیں, ٹھیک, موسٹلی ہماری جو سرحد فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسیشن ہے, ان سے ہمارا MOU سائن ہے. اچھا جی, میرے پرسنل بہت تعلقات ہیں, کیونکہ میں نے جی سر, آپ کو بتایا کہ میں نے ڈریپ میں بڑا عرصہ رہا, تقریباً جی سر, جی سر, اسٹیشن بورڈ, اسسنگ بورڈ, پالیسی بورڈ میں رہا, جی ہاں, اور میں نے بہت انسپیکشنز کی سر, تھرو پاکستان, اور فارن میں بھی گیا انسپیکشنز پہ. سر, تو اس پرسنل جانتے ہیں سارے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ٹریننگ کرتے ہیں. پھر ہمارا آتا ہے انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز. جی ہاں, ہیلتھ سائنسز, جس میں ہمارا ماسٹر پبلک ہیلتھ ہے, جی ہاں, اینڈ صدر جان صاحب ویری ماشاء اللہ کمپیٹنٹ ٹیچر ہے, یس سر, اور ویری ہائیلی کوالیفائڈ ہے. جی ہاں,
MBS بھی ہے کنگ ایڈورڈ سے, PhD بھی ہے, اور بہت سے ڈپلومے کے کورسز کیے اس نے. جی جی بہت سے چلا رہا ہے ماشاء اللہ, اور بہت اچھا ہمارے کامیاب چل رہا ہے ماشاء اللہ وہ بھی. تو ہمارے یہ ڈفرینٹ پروگرام ماشاء اللہ بہت اچھے چل رہے ہیں سارے ماشاء اللہ. اور اچھی بات یہ ہے کہ ہر کی لیبارٹریز بھی ویل ایکوپڈ ہیں, جو ضروری چیز ہے. ضروری چیز ہے جی, بہت ضروری چیز ہے. دوسرا کلاسیں ریگولر ہوتی ہیں. ہاں سر, اس کے بارے میں ذرا بتائیں. بہت ریگولر کلاسیں ہوتی ہیں. اٹینڈنس پہ مطلب اٹینڈنس پہ ہم بہت زور دیتے ہیں سر. اور جو فارمیسی میں MS کے کورسز ہیں, میں خود ایک کورس ٹیچ کرتا ہوں. سر میں آپ لوگ کے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, نرسنگ کے اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ سارے یونیفارم میں آ رہے ہیں سر, بہت ویل ڈریس یونیفارم سر. تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ یہ ڈسپلن جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے زندگی میں. آپ جو ہے ڈسپلن یہ بہت جب وہ ضروری چیز ہے سر. اگر آپ میں ڈسپلن نہیں ہے تو آپ آگے نہیں جا سکتے سر. سر یہی اسٹیج ہوتی ہے جن کو ہم اسٹوڈنٹ کو سکھا سکتے ہیں. جی سر. اور سکھانے چاہیے کہ ہم نے ڈسپلن لائف گزارنی ہے سر, ہارڈ ورک کرنا ہے سر, اور ہارڈ ورکنگ کے بعد ہم کہیں گے باقی اللہ اس میں بہتری. جی ہاں, جی ہاں, ڈیفینیٹلی سر. ہماری ہاتھ میں کوشش ہے سر, باقی اللہ جو ہے یہ ہم پشتو میں کہتے ہیں مانا پاتے نہ تھا. جی ہاں, I did my best. یس ایبسلیوٹلی سر. باقی رزلٹ اللہ پہ چھوڑے. رزلٹ اللہ پہ چھوڑے سر. اور یہ میں نے لائف میں دیکھا ہے, آپ کو ضرور ایک دن ریوارڈ ملے گا. جی اس میں کوئی شک نہیں سر, اس میں کوئی شک نہیں. کہیں نہ کہیں جا کے اللہ تعالیٰ آپ کو کمپنسیٹ کر دے گا. ہاں جی, آپ کی محنت جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا. تو یہ سر اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہوں آپ ہارڈ ورک کریں. اسٹوڈنٹ سے میں دوسری ریکویسٹ ہمیشہ یہ کرتا ہوں, نوٹس نہ پڑھیں کسی کے سر, بکس پڑھیں جا کے. بکس پڑھیں. بکس آپ کا کنسیپٹ کلیئر کریں گی. جی ہاں. نوٹ سے آپ پاس ہو جائیں گے, سیکھیں گے کچھ نہیں. سیکھیں گے کچھ نہیں. جب تک بکس نہیں پڑھے جب تک آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے. کچھ سیکھ نہیں سکتے سر. سر بک کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے ماشاءاللہ بعد بھی بہت سارا ٹائم گزارا ہے, اور اگر آپ وہاں پہ دیکھیے یونیورسٹیز میں سر, تو مطلب اگر میں ایگزامپل دے رہا ہوں, اگر 2 کینال میں یونیورسٹی ہے تو اس کا ایک کینال جو ہے لائبریری ہوتی ہے. بکس کو وہ لوگ اتنی اہمیت دیتے ہیں. یہاں پہ بھی سر آپ لوگ جو جتنے بھی آپ نے ڈپارٹمنٹس بتائے سر, الائڈ ہیلتھ سائنس بتایا آپ نے, اس میں پھر فردر نرسنگ, ریڈیولوجی اور یہ اینستھیزیا, آپ نے سر ہیلتھ سائنسز کی بات کی, آپ نے فارمیسی کی بات کی. سر لائبریری میں بکس کی کیا صورتحال ہے سر؟ ماشاءاللہ ہماری لائبریری ماشاءاللہ نرسنگ کونسل میں وزٹ کیے. اچھا جی. فارمیسی کونسل میں وزٹ کیے. اچھا جی. الائڈ سائنسز کی بھی HEC کی ٹیم آئی تھی, انہوں نے وزٹ کیے. اچھا جی. دے آر ویری ہیپی. اینڈ دس از آور پرائڈ ناؤ. یس ایبسلیٹلی. آج کل یہ ہارڈ بک کے علاوہ سافٹ بکس بہت سی اویلیبل ہیں. ہونی بھی چاہیے سر. اب میں ماشاءاللہ بہت ہے سر. میں ماشاءاللہ بہت سی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ممبرز ہوں, اس طرح سائنٹیفک جو ہوتی ہے نا اس میں اپنی, جی, تو مجھے اکثر وہ بکس بھجوا دیتے ہیں جو سافٹ پہ آتی ہے سر. تو میں فری ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں اپنے لیے سر. میرے پاس بک ذخیرہ جمع ہے سر, اور زیادہ ایڈوانس لیول کی ہوتی ہیں. تو یہ آج کل دیکھو نا, ابھی میں جامع جاتا ہوں, میں اب بک اٹھانے کی بجائے اپنے لیپ ٹاپ لے جاتا ہوں. لیپ ٹاپ لے جاتے. چاہے 10 بک اٹھائی ہیں تو ایک لیپ ٹاپ لے کے چلے گئے. اب بکس بھی ساری اس میں پڑی ہوئی ہیں. تو یہ بڑی اب تو زمانہ بدل گیا, آپ نے جانا ہے لیپ ٹاپ پہ بھی جانا ہے. لیپ ٹاپ پہ بھی جانا ہے. اور ہم نے بالکل ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک. پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم گفتگو کر رہے تھے مختلف ڈسپلنس پہ. ڈاکٹر صاحب, کسی بھی فیلڈ آف اسٹڈی کے لیے ایک خاص قسم کا ایپٹیٹیوڈ ہونا لازمی ہوتا ہے. آپ کے خیال میں لائف سائنسز کے کسی بھی فیلڈ میں ایڈمیشن کے لیے یا اس میں آنے کے لیے کس قسم کا ایپٹیٹیوڈ اسٹوڈنٹ میں ہونا لازمی ہے؟ تھینک یو ویری مچ سر. آصف صاحب, بات یہ نا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ جو تھے آفٹر میٹرک جی اپنا ایک ذہن بنا دیتے ہیں کہ میں نے میڈیکل جانا ہے, انجینئرنگ جانا ہے, کمپیوٹر سائنس میں جانا ہے. اچھا جی. اب جو اسٹوڈنٹس میڈیکل سائنس کی طرف آنا چاہتے ہیں
تو اوفیسی پری میڈیکل جوائن کر لیتے ہیں. اچھا جی. تو اس کا مطلب اس کا اپٹیچیوڈ ابھی میڈیکل سائنس لائف سائنسز کے میڈیکل سائنسز ان لارج سیناریو یو کین سے اٹ از ناؤ ان دی ایرا آف دی لائف سائنسز. اب فارچونیٹلی انفارچونیٹلی جو لوگ میڈیکل کالج سے رہ جاتے ہیں ان کے پاس مختلف آپشنز ہوتے ہیں سر. ان میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ بی ایس پہ چلے جائیں, بی ایس کیمسٹری, بی ایس زوالوجی, بی ایس باٹنی. اچھا جی. دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ آپ پروفیشنل کی طرف چلے جائیں. اچھا جی. کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ جو ایجوکیشن ہے صرف علم کے لیے نہیں ہے سر. ہم اپنا جابس بھی دیکھتے ہیں, میرے بچے یا ہم کیا جاب کریں گے. جی ہاں, یہ بڑا ایک ضروری ہوتا ہے. اس ون میجر ایشو. یس یس یس. جی ہاں. تو پھر ایسا ہوتا ہے جی کہ اب اسٹوڈنٹ جج کرتا ہے کہ میں کس فیلڈ میں جاؤں سر. اب اس کے مختلف ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس بعض ملکوں میں اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں اس کے قابل ہے کہ آئے نہ آئے. ٹھیک. تو یہاں تو ہے کہ اسٹوڈنٹ اب چوائس دیکھتے ہیں اپنی کہ میں کہاں فٹ ہوں. سر. میرے پاس جو بھی آتے ہیں پیرنٹس آتے ہیں بچوں کے, وہ کہتے ہیں کہ جی میرا بیٹا کیا کرے. تو میں اس سے میرے پہلے ہی پوچھتا ہوں آپ کا بیٹا کیا چاہتا ہے میں کیا کروں. سر. کیونکہ آپ بچے کو فورسفلی کسی فیلڈ میں ڈالیں گے اس کا دل اس میں نہیں لگے گا سر. اور اس میں ایکسل حاصل نہیں کر سکے گا. جی ایسا ہی ہے سر. آپ نمبر ون بچے کی چوائس پہ چھوڑیں. ٹھیک. نمبر دو, آپ بچے کو کنونس کریں. اب وہ اس فرض کا لائٹ اینڈ سائنس میں آنا چاہتا ہے دلائل کے ساتھ. ہاں, اب اس کے بتائیں کہ آپ اس میں سی میں جانا چاہتا ہے, کارڈیالوجی میں جانا چاہتا ہے, جانا چاہتا ہے, نرسنگ میں آنا چاہتا ہے, فارمیسی میں آنا چاہتا ہے, جی سر. پیج وغیرہ کرنا چاہتا ہے, یا بایو ٹیکنالوجی ہماری ہے, یا اس میں مائکرو بایولوجی ہے, کہاں جانا چاہتا ہے. اگر بچے کا اپنے اپٹیچیوڈ فرض کا فارمیسی کا ہے اس کو اگر میں فارمیسی داخل کرا دیں اس کو. ٹھیک. لیکن ہمارا میں نے کہا بہت بڑا ایشو یہ بھی کہ جاب کیسے ملے گی. جی ہاں, ہم ایڈمیشن کرتے وقت یہی پوچھتے ہیں. جاب کے لیے کرتے ہیں. جاب کے لیے کرتے ہیں. نہیں جاب کے لیے کرتے ہیں, یہ فیکٹ ہے سر. کوئی علم کے لیے نہیں کرتا. سر. تو وہ آپ بچے آتے ہیں جاب کے لیے, پھر دیکھیں جاب مارکیٹ کی صورت کیا ہے. جی. تو یہ بچے کا اپٹیچیوڈ فرض کا ہے ڈاکٹرس کی طرف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر نہیں بنے, چلو یہ میڈیکل سائنس میں مرم پٹی کروں, ایڈوانس آگے جاؤں, تو وہ کسی کی فیلڈ جوائن کر لے لائف سائنسز میں. کوئی کہتے نہیں میں مائکرو بایولوجی کرنا چاہتا ہوں, بایو ٹیکنالوجی کرنا چاہتا ہوں, وہ جوائن کر لے. سر. کوئی کہتے نہیں میرا شوق میڈیسن سے, فارماسیوٹیکل سے, میڈیسن بنتی کیسے ہیں, ٹیسٹ کیسے ہوتی ہیں, ان کی انسپیکشن کیسے ہوتی ہے, سائنس ہوتا ہے, وہ فارمیسی میں آ جائے. صرف یہ ہمارا یہ ایک سمپل میتھڈ ہے سر. لیکن اس میں بچے کا انٹرسٹ بہت ضروری ہے. جی ہاں. جب بچہ انٹرسٹ آئے گا وہ ایکسل بھی کرے گا سر. آگے بھی جائے گا. سر ایک اور بات سر. جی سر. سم ٹائم سر بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس فیلڈ میں بہت پوٹینشیل ہے, پیرنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بہت پوٹینشیل ہے, لیکن کچھ فائنینشیل کنسٹرینٹ ہوتی ہے سر. تو آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یا آپ لائف سائنسز کے ڈین ہے, آپ بچوں کے لیے کوئی اسکالرشپس وغیرہ آفر کرتے ہیں سر؟ میں کہتا ہوں ماشاء اللہ سردی یونیورسٹی از ون آف دی بیسٹ یونیورسٹی ان دس ریگارڈ. ان کے پراسپیکٹس میں بھی ہے. اچھا جی. وہ مختلف قسم کے اسکالرشپ بھی آفر کرتے ہیں. اچھا جی. پھر ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں. اچھا جی. اور جتنا پاسبل ہوتا ہے ان کے لیے, کیونکہ پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے. اچھا جی. تو وہ ہیلپ کرتے ہیں. میں شہداء ہیں یا فیمیل کے لیے ان کی آل ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے. مگر جو فیمیل ہے اس کے لیے 20% آلریڈی اس میں ہے. بالکل ہاں اس میں ہیں. شہداء کے بچے ہیں ان کے لیے بھی ہے. اچھا جی. تو اس قسم کے اسکالرشپ موجود ہیں, اویلیبل ہیں. وہ بہت بڑی بات ہے. آج کل تو آپ کو پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں بھی اسکالرشپ نہیں ملتے. جی ایسا ہی ہے سر. ہاں تو ہم نے لاسٹ ٹائم کسی سے جو ٹیم آئی تھی ان کو ریکویسٹ کی تھی کچھ اسکالرشپ ہمارے بچوں کو دے دیا کریں سر. چلو کہ 200 نہیں تو 20 تو دے دیں سر. تو سر یہ چیزیں آئی مین یو کین گو بائی دس وے. تو کچھ تو کرنا پڑتا ہے. اب تو دیکھیں نا ابھی پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کی فیسوں میں بڑا کم فرق رہ گیا ہے.
جی ہاں بہت کم فرق رہ گیا. ہاں جی کافی مہنگی ہو گئی ہیں کیونکہ وہاں بھی ایکسپینسز پورے نہیں ہو رہے اور یہاں بھی ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ماشاء اللہ سرحد یونیورسٹی از پرووائڈنگ اینڈ آفرنگ کوالٹی ایجوکیشن. جی اس میں کوئی شک نہیں سر. تو اس لیے میں تو پریفرنس یہیں دوں گا. ایون میرا ایک دوست ہے اس کا بیٹا لاسٹ ٹائم اس کا ایڈمیشن ہو رہا تھا تو یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں. اچھا جی. تو میں نے کہا یہاں سر جوائن کرو. ٹھیک سر. وہ خود بھی یہاں ٹیچر ہے سر. اپنا بیٹا کو یہاں داخل کروایا. ٹھیک سر. تو سر یہ ظاہر ہے ٹرسٹ ہوتا ہے نا اپنے آپ. جی جی. تو یہ اچھی بات ہے سر اس میں. جی بالکل سر. اتنے کوالیفائڈ سٹاف ہے آپ لوگ جیسے جو ہے سر میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے سر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں سر. تو سر اس کے علاوہ جو ہے اسٹوڈنٹس کے آپ لوگ ڈیورنگ دا اسٹڈی کچھ ورکشاپس وغیرہ یا سیمینارز وغیرہ ان کے پروفیشنل گروتھ کے لیے منعقد کرواتے ہیں سر؟ جی سر پرٹیکولرلی میں زیادہ انٹرسٹ لیتا ہوں جو فائنل کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. جی ہاں. ان کے لیے سیمینارز پروفیشن کے مطابق مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے اس کے لیے ہونے چاہیے. وہ ضروری ہوتا ہے. دوسرا ہم نے کئی سیمینار ارینج بھی کروائے کینسر پہ اور چیزوں پہ اس طرح ڈائبٹیز پہ. اچھا کہ جو اسٹوڈنٹ مارکیٹ جا رہا ہے اب مارکیٹ ہونا ہے نا. جی جی. یہ بھی مارکیٹنگ ہے. میں کس کا اپنے آپ کو میں کیسے کیش کرتا ہوں مارکیٹ میں جا کے. ہاں پریزنٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے سر. جب مجھ میں کچھ ہوگا اور میں کچھ پریزنٹ کروں گا سر تو مجھے لوگ ملازم رکھیں گے. جی ہاں ایسا ہی ہے. آئی کین ہینڈل دی جاب. جب میں کچھ کر نہیں سکتا مجھے کچھ آتا نہیں ہے سر تو اٹس ڈیفیکلٹ. تو ہم اسٹوڈنٹس کو ایسے پروگرام ارینج کرتے ہیں سیمینار ورکشاپس کہ ان کو مارکیٹ کا پتہ چلے اور مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے اور کون سا نالج آج کل نیا آ رہا ہے کہاں جا کے کمپیٹ کرنا ہے آپ نے سر. تو وہ ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ سر صرف انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتے ہیں کہ نہیں جو آپ لوگوں کے پوسٹ گریڈ اسٹوڈنٹ ہے؟ ہمارے پوسٹ گریڈ اسٹوڈنٹ اکثر دے گاٹ جابس. اوکے سر. تو یہ صرف انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس کے لیے میں نہیں کرتے ہیں ہم سے. اچھا ان کے لیے آپ تو اس کی کوئی وہ نہیں پابندی نہیں ہے سر. پوسٹ گریڈ بھی آ کے بیٹھ جائے. آفر سب کو کرتے ہیں آ کے لیکچر میں بیٹھ جائیں. پرٹیکولرلی ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ لوگ ضرور بیٹھیں یہ لوگ فائنل کے اسٹوڈنٹ ہیں. جی جی جی. اور یہ یونیورسٹیز میں اور یونیورسٹی سے باہر بھی آپ لوگ ان کو انڈسٹریز وغیرہ کی وزٹس وغیرہ کرواتے ہیں. جی بالکل. ہمارے تو ایک پارٹ آف ہمارے اسٹوڈنٹ تو اب جو نرسنگ کی ہوں گے یا الائڈ سائنسز کے یا فارمیسی کے ہوں گے دے ریگولر وزٹ ہاسپٹلس ایز دیئر کورس پارٹ آف دیئر کورس. وہ بھی جاتے ہیں کہ ون فائنل ایئر میں یا تھرڈ ایئر فورتھ سے شروع کر جاتے ہیں. کوئی مارکیٹ کا پتہ چلے سیکھیں مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے تھیوریٹیکلی کیا ہے. سر ایسے ہوتا ہے نا کہ ابھی میں خود مجھے یاد ہے فارمیسی میں ایک ٹیچر ہمیں پڑھا رہا تھا ایک مشین کے ڈیزائن پر سمجھا رہا تھا. اچھا جی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا سر. رٹا تو لگا سکتا آتا نہیں تھا. ٹھیک. تو لکیلی انڈسٹری کی وجہ سے بن گیا. ہم چلے گئے وہ مشین وہاں دیکھیں مجھے سمجھ آ گئی یہ تو بڑی آسان ہے. تو یہ چیزیں ایسے ہوتی ہیں نا کہ آپ کو بیک گراؤنڈ دیتی ہیں کون چیز اچھی ہے سر کس طرح سمجھتی ہیں پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے سر آپ یہ سیکھیں جا کے. تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. جی جی اسی کنٹیکسٹ ہمارے اس لیے خاص کر یہ فارمیسی میں انڈسٹری وزٹ بھی ہوتے ہیں. جی کہ جب انڈسٹری وزٹ کریں لاہور جائیں انڈسٹری دیکھیں اچھی انڈسٹری دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے. اسٹوڈنٹ 3-4-5 دن وزٹ لگا کے آتے ہیں ڈفرینٹ انڈسٹری دیکھ کے آتے ہیں. ان کا کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یار وہاں یہ چیز پڑی تھی ایسی ہو رہی ہے وہاں پہ سر. اب آپ کو میں سمجھاؤں کہ ہمیں ایک انجیکشن پیک ہو رہے ہیں فل ہو رہے ہیں پیک ہو رہے ہیں سر. ہم کہتے ہیں وہ کلاس ایریا ہوگا. آپ کلاس آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک دیکھا نہیں آپ نے سر کہ یہاں کوئی مائکروب نہ ہو سر. تو اس کے اندر بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے سر. اس شیشے سے دیکھ سکیں گے آپ اس کو. تو یہ چیزیں بات کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کیونکہ یہ پروفیشنل ہیں سارے. جی اب نرسنگ والا یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں کرے گا وہ کس طرح کل جا کے پروفیشن میں کام کرے گا. ایسا ہی ہے سر. الائڈ سائنس والا کس طرح جا کے انستھیزیا میں یا ڈینٹل ٹیکنالوجی میں یا کس طرح کام کرے گا. اس لیے ہماری یونیورسٹی نے یہ چیزیں ٹریننگ مینڈیٹری رکھی ہوئی ہیں اور ایم او یو سائن کیے ہوئے ہیں انڈسٹری سے بھی اور ہاسپٹل سے بھی. اچھا جی. کہ وی ٹو گو دیئر اینڈ ورک دیئر سر. اور اس کے باقاعدہ رپورٹ لکھتے ہیں پھر. ٹھیک سر. تو یہ از بگ پارٹ آف دیٹ. جی جو بہت ضروری پارٹ ہے انٹیگرل پارٹ ہے جی بہت زیادہ ضروری پارٹ ہے
کیونکہ آپ لوگوں کا جو کام ہے آئی تھنک وہ سارا پریکٹیکل ہے سر. تو جب تک ان کو آپ کی بات کو میں کوٹ کروں گا, جب وہ پریکٹیکلی دیکھے گا نہیں, ان کو جب پریکٹیکل ایکسپوجر نہیں ہوگی تو وہ سمجھے گا نہیں. تھیوریٹیکل جیسے کام نہیں چلے گا سر. اب بالکل سر, تھیوریٹیکل نہیں. آپ کل جا کے چلو یہ پیشنٹ ہے اس کو آپ نے بینڈیج چلانی ہے, تو اب بینڈیج کس طرح لگائے گا؟ اب انگوٹھے کو بینڈیج کرنا بڑا مشکل کام ہے, لیکن آپ ایکسپرٹ کے پاس جائیں, وہ ایک دن میں 1 منٹ میں کر لے گا آپ کو. جی ہاں, جی ہاں. یہ چیز آ کے اسٹوڈنٹ سیکھتا ہے, نرسنگ کا سیکھتا ہے, الائڈ سائنسز کا سیکھتا ہے, فارمیسی کا سیکھتا ہے, مائکروبیولوجی سیکھتے ہیں, سارے سیکھتے ہیں سر. سر فیکلٹی کے لیے کوئی ٹریننگز وغیرہ آپ لوگ ارینج کرواتے ہیں؟ سر فیکلٹی کے لیے ہماری ایسا ٹریننگ تو نہیں ہے, لیکن 1 ڈے سیمینار, شارٹ سیمینار کو انوائٹ کرتے ہیں, بیٹھیں. اچھا جی. تو جو فیکلٹی کی ٹریننگ ہوتی ہے نا, تو وہ یونیورسٹی لیول پہ وہ کنٹینیوس ایجوکیشن ہوتی ہے سر. یہ اب یونیورسٹی لیول پہ جو کنٹینیوس ایجوکیشن ہوتی ہے, اب ہر ٹیچر نے فرق پروموشن ہوتی ہونی ہے سر. انہیں ریکوائرڈ نمبر آف پیپر پبلش کرنے ہیں سر. تو ریکوائرڈ پیپر پبلش کرنے ہیں, تو ظاہر جب ریسرچ کام کرے گا تو اس کے پڑھے گا بھی. جی. ریسنٹ چیزیں ہی پڑھے گا. جب پیپر باہر بھیجیں گے ایکسیپٹ پبلش ہونے کے لیے, بتائیں گے آج اپ ٹو ڈیٹ ہے کہ نہیں سر. تو ٹیچر کا نالج اپ ٹو ڈیٹ ہوتا رہتا ہے. جی. کنٹینیوس ایجوکیشن ہوتی ہے سر. اب بہت سے ٹیچر ایسے ہیں جو ریویو کرتے رہتے ہیں, جیسے مجھے تقریباً بہت سے ٹیچرس کو پیپرز آتے ہیں فارن سے, اس کو ریویو کر کے دیں. جی. تو ہم ریویو کرتے ہیں, تو ریویو اب تب کرتے ہیں, آپ پتہ ہو کہ آپ مارکیٹ میں ایک وقت کیا چل رہا ہے. جی ہاں, جی ہاں. تو یہ ہماری ایجوکیشن کنٹینیوس ہوتی ہے. ٹھیک سر. لیکن میرے ذہن میں پروگرام ہے کہ کسی یونیورسٹیز میں سم ٹائم سال میں 1 ہفتہ کے لیے کچھ اسپیشل اسپیکر بلا کے پرٹیکولر فار ٹیچرس ہمیں اسی طرف آ رہا تھا کہ انڈسٹریز سے کچھ ایکسپرٹس کو بلا کے ان مطلب اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز کے لیے اکٹھا کوئی سیمینارز وغیرہ آپ لوگ کرتے ہیں یا پلین ہے؟ ہم انڈسٹری سے بلاتے ہیں, بہت آرگنائزیشن بلاتے ہیں سیمینار کے لیے. ٹیچر کو اوپن دعوت, ٹیچرز آتے بھی ہیں, بیٹھتے ہیں اس میں. سر مستقبل کے لیے لائف سائنسز کے لیے آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ سر ماشاءاللہ ابھی ہم جا رہے ہیں ایم فل پی ایچ ڈی کی طرف. اچھا جی. کیونکہ اس سے نہ صرف فیکلٹی گرومنگ ہوگی بٹ یونیورسٹی کی گرومنگ بھی ہوگی. ٹھیک سر. جب ایم فل پی ایچ ڈی کورسز ٹیچر پڑھائیں گے, ظاہر وہ ایڈوانس لیول پہ جائیں گے. جی سر. خود ان کا نالج اپڈیٹ ہوگا. جی سر. جب ریسرچ کام میں انوالو ہوں گے وہ بھی اچھا ہوگا. اس طرح سر یونیورسٹی کی رینکنگ بھی بڑھے گی. سر. دوسرا جو ذہن میں ہے کہ ہم انڈسٹری اکیڈمی لائزان پہ تھوڑا سا کام کریں, جو بہت زیادہ ضروری ہے. بہت زیادہ ضروری ہے. سر یہ گیپ اتنا بڑا کیوں ہے سر؟ انڈسٹری اور یہ یونیورسٹیز کا جو اب گیپ ہے یہ کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں؟ بہت بڑا گیپ مجھے دیکھ رہا ہے سر. یہ کہ بڑی انٹرسٹنگ اور بہت فریکوینٹلی آسک کوشچن ہے. یس ایبسلیوٹلی. کیونکہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس کو فیس کیا ہے, اور کیونکہ میں پشاور یونیورسٹی میں اور باقی جگہ میں انڈسٹری یونیورسٹی میں کنوینر رہا. میں صرف ٹرسٹ نہیں ہے انڈسٹری کو ہم پہ نہیں ہے, ہم ان پہ نہیں ہے. اچھا جی. تو پہلے ہمیں انڈیویجول ٹرسٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا. اچھا جی. تو ہم نے کافی ٹرائی کی, میٹنگز بھی کی. تو اب میرا ارادہ ہے کہ یہاں بھی اس کو میں کنٹینیو کروں تھوڑا کچھ عرصہ بعد. وی صاحب سے ڈسکس کریں گے. اچھا جی. وی صاحب اس میں ماشاء اللہ بہت انٹرسٹ لیتے ہیں اور بہت ان کو انکریج کرتے ہیں ان چیزوں کو, کہ ہم ان کو بلائیں, ہم آپ سے ٹیبل پہ بیٹھیں, ہمارا ڈیزائن ڈیولپ ہو. اکیڈیمیا انڈسٹریز نہ صرف انڈر گریڈ لیول پہ, ٹریننگ لیول پہ, وہ تو ہو رہا ہے, وہ تو ہمارا ٹرسٹ ہے, وہ ہمیں کرا رہے ہیں, ہاسپٹل بھی اور انڈسٹریز بھی. ہم کہتے ہیں ریسرچ لیول پہ ہمارے ساتھ آئیں سر. ان کا کیا پرابلم ہے, ہم ان کو پرابلم سولوشن بتائیں سر. اس سولوشن پہ, اس پرابلم پہ ہمارے اسٹوڈنٹ ایم فل پی ایچ ڈی کریں. اب جو میں نے پی ایچ ڈی کی ہے یا پوسٹ ڈاک یو کے سے کی ہے, وہ سارے ان کے فنڈڈ پروجیکٹ تھے ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے, انڈسٹری سے تھے. تو وہ کام کریے, کرو, وہ کرو. سر ہم دعا ہے کہ آپ اپنے تمام جتنے بھی آپ کے فیوچر پلاننگ ہے اس میں آپ کامیاب ہو سر. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر اقبال, ظفر اقبال صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی, اور ڈاکٹر صاحب نے بہت جو ہے امپورٹنٹ ایریا پہ ہمیں باتیں بتائی. یونیورسٹی کے فیوچر پلاننگ بتائے, لائف سائنسز کے بہت سارے اور اسکالرشپس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو بتایا. ناظرین, پروگرام ماشاءاللہ راہ میں اگلی نشست کے لیے اگلے مہمان کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.